السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، رمضان حدیث سیریز میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے سامنے حدیث نمبر 9 پیش کریں گے۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسلامک پورٹل 360 کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور نیکی کی دعوت میں ہمارا ساتھ دیں، جزاک اللہ۔ ایک گاڑی کسی کچے روڈ کے اوپر سے جا رہی تھی۔ کوئی دیکھنے والا کیا دیکھتا ہے کہ جتنی سپیڈ سے وہ گاڑی گزر رہی تھی اتنی ہی سپیڈ سے اس کے پیچھے گرد و غبار اڑتا اور ساتھ ہی تھوڑا سا اڑنے کے بعد فوراً بیٹھ جاتا۔ ہماری مثال بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، نیکیوں کے لیے کمر کس لیتے ہیں کہ اس دفعہ ہم بہت زیادہ نیکیاں کریں گے۔ مساجد کے اندر نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، لوگوں کی بہت سی تعداد جمع ہو جاتی ہے، لیکن افسوس کہ یہ تعداد اس گرد و غبار کی مثال کی طرح چند دن سے زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اگر کسی مسجد میں پہل 4 صفیں ہوں، پھر آہستہ آہستہ جو پہلے عام روٹین سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہی لوگ رہ جاتے ہیں۔ آج جو حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ایک ترغیب ہے کہ کیسے ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں اور اپنے تمام گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں وہ کون سی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، یعنی نماز تراویح پڑھی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک مشہور کہاوت ہے کہ دیر آئے درست آئے، اور اسی طرح ایک اور کہاوت ہے کہ اگر صبح کا بولا ہوا شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بولا ہوا نہیں کہتے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہمارے لیے ایک امید کی کرن ہے کہ ہم اپنے پچھلے تمام گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں اور آئندہ اپنی زندگی کا لائحہ عمل درست کر سکتے ہیں۔ اب بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کر لیں اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ جب یہ وقت گزر گیا تو پھر دوبارہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ معلوم نہیں کہ ہماری زندگی میں اگلا رمضان المبارک آئے گا یا نہیں آئے گا، یا ہم اگلا روزہ بھی رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے۔ لہٰذا اگر ہم اب بھی تمام تر غفلتوں اور سستیوں کو چھوڑ کر سنت مطہرہ کی روشنی کے اندر ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز تراویح کی ادائیگی بھی شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے 100% امید ہے کہ وہ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔